ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ قصص کی ایک آیت آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 57۔ جمعرات والے دن آیت نمبر 56 پڑھی گئی تھی، آج آیت نمبر 57 پڑھی گئی، 20واں پارہ ہے۔ کافروں کے ایمان نہ لانے کا ذکر چل رہا ہے، اور جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ آیتیں مکہ مکرمہ کے کافروں کے لیے یا مدینہ منورہ کے یہودیوں منافقوں کے لیے اس طرح کی آیات نازل ہوتی ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام اور ان پیغمبروں کے نہ ماننے والوں کے لیے یہ آیتیں اترتی ہیں، لیکن یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ان آیتوں میں تمام مسلمانوں کے لیے اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ تو یہاں اس ایک آیت کا چونکہ کافروں کا ایمان نہ لانے کا ذکر کا بیان ہے، تو ایمان ہم کیوں نہیں لاتے، ایمان کے لیے کیا رکاوٹیں ہیں، تو یہ 4-5 رکاوٹوں کا بیان ہے، جس میں سے آج ایک رکاوٹ کا ذکر ہے کہ ہم کیوں ایمان نہیں لاتے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اس وجہ سے مسجد نہیں آتے، ہم اس وجہ سے شریعت پہ نہیں چلتے، حالانکہ وہ بیکار سی بات ہوتی ہے۔ ہمارے دیندار نہ بننے کی یہ وجہ ہے، تو بیکار سی بات ہوگی۔ ایسے ہی ان کافروں نے ایمان نہ لانے کی رکاوٹ ہے۔ ہم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، اور لوگ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیں گے، اور لوگ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے۔ اس وجہ سے ہم مسلمان نہیں ہوتے ہیں، ایمان اس لیے نہیں لاتے۔ دیکھو مسلمان ایمان لے آئے، ان کو گھروں سے نکلنا پڑا، حبشہ چلے گئے، اور مسلمان دیکھو ایمان لے آئے، ان کو نکلنا پڑا، مدینہ چلے گئے۔ اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لاتے ہمارے گھروں سے۔ تو دو مسئلے پیش آ جائیں گے۔ ایک مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ایک تو وطن سے بے وطن ہو جائیں گے۔ پھر جب آدمی وطن سے بے وطن ہوتا ہے تو کھائے گا کہاں سے؟ مختلف قسم کی رکاوٹیں، گھر ہی نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے، اور در بدر ہے تو کھانے پینے روزی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہمیں ستا رہی ہیں، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ بیکار سی بات ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر دیندار نہ بننا اور مسجد کی طرف نہ آنا اور اس طرح کی ظاہری رکاوٹوں کو لوگ پیش کرتے ہیں۔ جیسے اس پر میں تھوڑی سی سمجھانے کے لیے ایک آیت پیش کروں گا 10ویں پارے کی، کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، یہ جتنے مشرک ہیں نا، ان کو حدود حرم میں مت چھوڑو۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، پھر بھی بعض مشرکین وہاں رہتے تھے، تو عربوں کے لیے یہ حکم تھا یا مسلمان ہو جاؤ یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ جل جلالہ نے اعلان کیا کہ جو مشرکین ایمان نہیں لاتے یہ حدود حرم میں نہیں رہیں گے، ان کو باہر نکالو۔ تو اس پر بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اگر یہ باہر نکل گئے تو ہمارے تو ان کے ساتھ تجارتی مراسم ہیں، ہاں مال کا لین دین ہے، اور مال کا لین دین تو ہم انہی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا مال کا لین دین ختم ہوگا تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں دل دماغ میں پیدا ہوئی۔ اس کا جواب اللہ نے دیا۔ کیا دیا اللہ پاک نے؟ جیسے دنیا کا دستور ہے، آج بھی بہت سارے کافر کہتے ہیں ہم تمہیں یہ فلانی چیز، دنیا کے پیسے، ہم تمہیں قرضوں کی قسط تب دیں گے جب تم مسجدیں اپنے ملک سے ختم کرو، مدرسے ختم کرو، دیندار لوگوں کو ختم کرو، پھر ہم تمہیں قرضہ دیں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، یہ جتنے بھی مشرکین ہیں یہ گندے ہیں، اور یہ اس سال، یہ جو سال گزر رہا ہے، اس سال کے بعد یعنی 9 ہجری کے بعد یہ حدود حرم میں نظر نہیں آنے چاہیے۔
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں تمہاری فقیری کا ڈر ہو کہ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم غریب ہو جائیں گے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار بنائیں گے اگر اللہ چاہیں گے۔ اس لیے کافروں کے بلبوتے پہ آدمی کو نہیں رہنا چاہیے، اور نہ آدمی کو کافروں سے ڈرنا چاہیے۔ جتنا ڈرے گا آدمی اتنا دبے گا، جتنا ڈرے گا، کسی بھی دائیں بائیں چیزوں سے آدمی ڈرتا ہے نا تو دبتا ہے، اور جتنا آدمی کے دل میں اللہ سوار ہوتے ہیں اتنا آدمی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، ہو دفع ہو جائے، نہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ چاہیے، ہمیں تو مسجد چاہیے، ہمیں تو مدرسہ چاہیے، ہمیں تو قرآن چاہیے، ہمیں تو حدیث چاہیے، یہ چیزیں نہ ہو۔ تو جب آدمی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے پھر اللہ دے بھی دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے نام پہ غیرت کھائی، اور اللہ بادشاہ ہے اور اللہ جل جلالہ طاقت والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہم در بدر ہو جائیں گے، نمبر 2 کھائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اے خدا کے بندو کہ اس حرم مکی کے اندر ٹھکانہ کس نے دیا ہے تمہیں؟ اللہ نے ٹھکانہ دیا ہے۔ اور عجیب بات تم سن لو، پوری دنیا میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، اس زمانے کی بات ہے یہ، پوری دنیا میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، اور دیکھو حدود حرم مکہ مکرمہ اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ بالکل اسی بات کو اور زیادہ اچھا اللہ پاک نے 21ویں پارے کے، یہ میرے خیال سے سورہ عنکبوت کا آخری صفحہ ہے، سورہ عنکبوت 21ویں پارے پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، ان کو پتہ نہیں، دیکھتے نہیں ہیں ہم نے اس حرم کو کیسا امن والا بنایا ہے، اور دیکھو دائیں بائیں کتنی لوٹ کا بازار گرم ہے، اور لوگ جو ہے نا لوٹے جا رہے ہیں، اور ادھر حدود حرم کے اندر امن ہے۔ تو اللہ پاک ایک جواب یہ دے رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو ہم در بدر ہو جائیں گے، ہم نے تو اس جگہ کو امن والا بنایا ہے، مجال ہے کوئی آ کر کے تمہیں ستائے؟ تم کلمہ تو پڑھو، تم خدا کی طرف آؤ تو صحیح، ہمت تو کرو۔ اور نمبر 2 تم کہتے ہیں ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تم یہ بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس جگہ کو کیا بنا، یہاں والوں کو نمازی بنا، اور یہاں والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال، اور یہاں والوں کو ہر قسم کا پھل اور میوہ عطا فرما۔ وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ لہٰذا مکہ مکرمہ میں زراعت نہیں ہوتی، پہاڑی پہاڑ ہے، مکہ مکرمہ میں پہاڑی پہاڑ ہے، نہ گندم ہوتی ہے نہ باغات ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ لیکن کون سا ایسا زمانہ ہے جو ثابت کر کے دکھائے کہ مکہ مکرمہ میں پھل ختم ہو گئے ہوں، اناج ختم ہو گیا ہو؟ ایسا نہیں۔ کیوں؟ ایک نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے دعائیں مانگا کرے۔ ہاں، دعا نبی کی قبول ہوتی ہے، مسلمانوں کی بھی قبول ہوتی ہے۔ جو چیز آدمی کو ستا رہی ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اللہ یہ مسئلہ ہے، اور کبھی یہ نہ کہے کہ میں اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں اللہ سن ہی نہیں رہے ہیں، یہ خطرناک باتیں ہیں۔ مانگتا رہے آدمی، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک ہدف میں نے بنایا، یہ میں مانگ رہا ہوں، اللہ وہ نہیں دیتے، اس کے دینے میں مصلحت نہیں ہے، تو اللہ پاک دائیں بائیں بہت ساری چیزیں اس دعا کی برکت سے دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو دعا کا تیر جو ہے یہ ضائع کبھی نہیں جاتا۔ یہ نہ سمجھے دعا اللہ پاک نے سنی نہیں، اس چیز کے دینے میں حکمت نہیں ہے، اس چیز کے دینے میں حکمت۔ اب اگر کیوں نہیں ہے تو یہ کیوں کا سوال ہم اللہ سے کیسے کر سکتے؟ ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے دونوں باتوں کا جواب دیا۔ ہم نے حرم کو کیا بنایا؟ امن والی جگہ بنایا، اور ہم نے وہاں پر دنیا بھر کے پھل اور دنیا بھر کی نفع کی چیزیں، گندم ہے، قسم قسم نعمتیں ہیں، وہ کھینچی چلی جا رہی ہیں، اور یہ ہماری روزی کا انتظام ہے، ہمارا انتظام ہے۔
کیسے کرتے ہیں وہ تمہیں تھوڑی بتائیں گے ہم کہ ہم کیسے کرتے ہیں، ہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے آدمی کو کسی کافر سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور کسی بڑے سے بڑے ورلڈ بینک سے اور کسی بڑے بڑے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ آدمی کے سامنے اللہ ہونے چاہیے۔ جب آدمی کے سامنے اللہ ہوگا تھوڑی سی حالات آئیں گے، لیکن اللہ جل جلالہ ان حالات کو کیا کر لیں گے؟ ختم کر لیں گے، دور کر لیں گے، اور امن اور سکون دے دیں گے۔ اور آخر میں فرمایا اکثر لوگ تو انہی باتوں کا یقین نہیں کرتے، اکثر لوگ انہی باتوں کا یقین نہیں کرتے، حالانکہ کرنے والے ہم ہیں، امن دینے والے ہم ہیں، رزق دینے والے ہم ہیں، صحت دینے والے ہم ہیں، یہ سب ہماری طرف سے، لیکن اکثر لوگ ہماری ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ہی آیت کی وضاحت تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى، یہ لوگ کافر کہتے ہیں ہم اس لیے ایمان نہیں لاتے اگر ہم ان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں کوئی زمین سے اچک کر کے لے جائے گا، یعنی ہم در بدر ہو جائیں گے اور اس جگہ سے ہم اپنے ملک سے کوئی ہمیں لے جائے گا۔ بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دی ہے جو ہم نے پرامن بنایا ہے، اور ایسا پرامن بنایا ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتے کہ بھئی اللہ کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے وہ ان باتوں پہ یقین کریں، اور کافروں سے کسی صورت میں ایمان والوں کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔